السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ آئیے پہلے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور اپنے اس چینل کو روزانہ دیکھتے ہیں اور میری گفتگو یا چھوٹی سی جو گزارشات ہوتے ہیں ان پر غور کرتے ہیں، ان کو سننے کے لیے ٹائم نکال کے پھر آگے اسے شیئر بھی کرتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر اپنے کمنٹس بھی دیتے ہیں تاکہ میں آئندہ مزید بہتر بات کر سکوں۔ تو آج کی گفتگو جو ہے ہماری ایک حدیث اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں ہم غور کریں گے، جس پر ہم سوچیں گے، جسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ دعا مانگیں گے اپنے پیارے رب سے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے روابط توڑے رکھے تو وہ ایسے ہے جیسے اس کا خون بہایا ہو۔ ابو داؤد، حدیث نمبر 4915، 4915۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں یہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک روابط توڑے رکھے، یعنی اپنے بھائی سے تعلق توڑے رکھا، اس سے کوئی رابطہ نہ رکھا، اس سے میل ملاقات نہ کی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کا خون بہایا ہو۔ اب اس میں ترغیب ہمیں یہ دی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے، خاص طور اپنے بہن بھائیوں سے رابطہ رکھنا چاہیے، تعلقات قائم رکھنے چاہیے، کسی صورت میں بھی انہیں ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی سے تعلقات جو ہیں وہ توڑے رکھتے ہیں اور 1 سال تک اس سے نہیں ملتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اسے تشبیہ سے دی جا رہی ہے کہ ایسے ہے کہ جیسے اس کا خون آپ نے بہایا ہے، یعنی اس کو آپ نے قتل کیا ہے۔ تو اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے اپنے تعلقات اپنے بہن بھائیوں سے کیسے ہیں اور ہم نے ایسا کیوں کر رکھا ہے کہ ہم آپس میں بات چیت نہیں کرتے، ایک دوسرے سے تعلق قائم نہیں رکھتے۔ تو تعلق قائم رکھنے کو ترغیب دی ہے اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہمارے میں سے جو بھی یہ قطعی کر رہے ہیں انہیں جلد رجوع کر لینا چاہیے، جلد اس غلطی کو ختم کر لینا چاہیے اور جلد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے تعلقات بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، کسی حد تک معافی ہو سکتی ہے اس صورت میں کہ ہم یہ سوچیں کہ ایک طرف والا، ایک بھائی تو تعلق بنانا چاہتا ہے لیکن دوسرا نہیں بنانا چاہتا، اور بلکہ خطرہ ہے کہ آپ زبردستی اگر اس سے تعلق کو بنانے کی کوشش کریں گے، تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو مزید خرابی آئے گی۔ تو اس صورت میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم تعلق کو نہیں اگر قائم رکھ سکتے تو نہ رکھیں، لیکن اگر بہتری آ سکتی ہے، حالات کو بہتر کرنے میں آپ پہل کریں تو اس سے بہتری آ سکتی ہے، تو پھر ایسا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔
تو پیارے پاکستانیوں، اس ایک حدیث پر عمل کر لینے سے ہمارے ہاں معاشرتی برائیوں میں سے کتنی برائیاں کم ہوں گی، اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا۔ جب آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا، ناراضگیاں مزید نہیں بڑھیں گی، دماغ میں مزید ایک دوسرے کے خلاف سوچیں نہیں آئیں گی، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے لڑائی جھگڑے جو ہیں، معاشرے کے لڑائی جھگڑے جو ہیں، وہ زیادہ نہیں ہوں گے، کم ہوں گے۔ اور اس کے کمی آنے کی وجہ سے تھانوں میں بھی پولیس والے جو ہیں وہ آپ کو گھیر گھیر کر 10 20 50 ہزار روپیہ رشوت نہیں لے سکیں گے۔ اور اس کے بعد عدالتی وکیل اور عدالتوں کا عملہ جو ہے وہ بھی آپ سے آپ کے کمائے ہوئے پیسوں کو نہیں بٹور سکیں گے۔ تو اس ایک عمل سے، ایک حدیث پر عمل کر لینے سے کتنا فرق پڑے گا کہ آپ کے معاشرے میں رشوت کا بازار جو گرم ہے اس میں کمی آئے گی۔ جو وہ رشوت کا پیسہ لے کر گھر جا رہے ہیں اور جا کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، ان کی تربیت پر خرچ کر رہے ہیں، وہ تربیت جو ہوگی وہ نقصان دہ نہیں ہوگی۔ واقعی تربیت کی جائے گی تو ان کے بچے نیک ہوں گے، کیونکہ انہوں نے نیک کمائی اپنی اصل طرح ہی کھلائی ہوگی، اسی پہ اگر گزارا کیا ہوگا۔ تو اگر اس پر ساتھ ساتھ اس سے دگنی تگنی رشوت اکٹھی کی ہوگی اور وہ اپنی اولاد کے لیے جمع کی ہوگی یا اولاد پر خرچ کی ہوگی، تو آپ جتنا مرضی زور لگا لیں وہ نیک نہیں ہو سکے گی۔ وہ جائیداد نہ آپ کے کام آئے گی، نہ آپ کی اولاد کے کام آئے گی۔ اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، کوشش کرو آپ جہاں بھی ہو، جس ادارے میں بھی ہو، اپنی اس حامی پر توجہ دو۔ اگر دکاندار ہو تو پرافٹ زیادہ لینے کی بجائے اپنا مارجن زیادہ لینے کی بجائے اسے کم کرو۔ اگر سرکاری ملازم ہو تو وہاں رشوت لینے سے باز رہو۔ اسی طرح سے اگر کسی اہم عہدے پر ہو تو سفارش کرنے سے باز رہو۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو جس کی قسمت کا ہے، جتنا اس کے لیے مناسب ہے، جتنا اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، ایمانداری میں رہتے ہوئے اس پہ گزارا کرنا سیکھو، تو خود بہت ہی سارا معاشرہ، سارا پاکستان درست ہوتا چلا جائے گا۔ آج جنگ ہی یہی ہے کہ ہر بندہ دوسرے سے چھیننے کے چکر میں ہے، دوسرے سے ہر حال میں بٹورنے کے چکر میں ہے، دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں ہے۔ اسی لیے یہ سارا بگاڑ جو ہے پیدا ہوا ہے۔ اس بگاڑ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پہلے نمبر پر اپنے اوپر کنٹرول کرو۔ آپ خود جو غلط کر رہے ہیں اس کو درست کریں۔ آپ خود جو گزارا نہ ہونے کی صورت میں صبر کرنے کے بجائے چھین لینے کے چکر میں پڑ گئے ہیں، اس چکر کو ختم کریں۔ تو اب آتے ہیں، کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، تو اس پر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ تو ووٹ ڈالنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ ووٹ ڈالو ضرور مگر سوچ کر۔ تو ووٹ جو ہے وہ ڈالنے سے پہلے سوچنا ہے۔ ہمیں پچھلے 70 سال میں کس کس خاندان نے کیسے کیسے ہمارے اوپر ڈاکے مارے، کہاں کہاں کتنی کتنی جائیدادیں بنائیں، اور ہمیں کیسے کیسے چکر دے دے کر مہنگائی کی چکی میں پیستے رہے، اور غریب آدمی کے پاس کرائے کا مکان بھی نہیں، اور ہمارے لیڈر جو ہیں وہ کسی کی لندن میں پراپرٹی ہے تو کسی کی دبئی میں ہے۔ تو ہمیں یہ خود سوچنا ہے۔ جو میرا پاکستانی نہیں ہے، میرے پاکستان میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا، وہ میرا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی جائیداد ہی پاکستان میں نہیں، جس کا علاج ہی پاکستان میں نہیں، جس کی اولاد ہی پاکستان میں نہیں، جس کا کاروبار ہی پاکستان میں نہیں، وہ میرا لیڈر یا میری پارٹی یا سربراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ ہیں تو بہت سارے کے سارے ہی ظالم۔ تو بہرحال یہ تو سوچنا پڑے گا نا کہ کوئی کم ظالم ہے تو اس کو ووٹ دینا پڑے گا۔ ووٹ ضرور دینا ہوگا، کیونکہ آپ نے
بہتری لانے کے لیے اپنا قدم ضرور اٹھانا ہے۔ اگر ہم اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو پھر بھی ہم مصیبتوں میں تو پستے ہی رہیں گے۔ کیا ووٹ نہ دینے سے جو ملک میں مہنگائی ہوگی اس میں ہمیں شامل نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے ووٹ دینے کی عادت ڈالیں، شامل ہو کے آگے بڑھ کر کسی کا ہاتھ روکنے اور کسی کے ہاتھ کو آگے بڑھانے میں مدد کریں۔ ووٹ دیتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ ہم نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا اب بدلہ لینا ہے۔ باقی گفتگو آئندہ ویڈیو میں۔ امید ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ شیئر ضرور کریں گے اور اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔